ایام غم آل محمد دے گھر اس تو بڑا اور صدمہ تو سوک کوئی نہیں. کائنات دے امیر دے غم دے ایام چل رہے ہیں. عجیب قسمت ہے علی و بطول دی. لوگ ویر کر دیں زندہ نال، دشمنی ہوندی ہے جیندے نال. عجیب نصیب ہے میرے مولا علی دا، اس دی اولاد نال اس رنگ وچ مسلمانہ دشمنی کیتی ہے جو قبراں نال قبراں نہیں بنیاں. ماں سوتی پئی ہے مدینے، بابا مارا گیا نجف، ایک بھیرا کربلا تو بہن سوتی پئی ہے شام. عجیب رنگ وچ مسلمانہ دشمنی کیتی ہے آل محمد نال. لوگ مردہ نال ویر کر دیں. امیر المومنین دے سامنے آغا جان قبلہ تشریف فرمان روزے نال میں کوشش کردہ آپ ہو جان جو علماء دیاں سنی ہوئے گلاں میں گوش گزار کراں. اے جداں ملعون ابن ملجم پکڑی کی آیا نا تو یہ ہاتھ انج بدے ہویا نا. کائنات دے کریم امام علی فرمایا نہیں بھاواں جو میرا قاتل ہے انساناں دے ہاتھ انج نہیں بنی دے، یہ ہاتھ کھولو. قاتل تا ایڈی شفقت کرنا لا علی، مسلمانہ اس علی دیاں دھیاں دے بھی ہاتھ پچھا بدن. بدو 4 منٹ میں تھوڑی سما خراشی کرساں جو ماحول بن جائے تو آغا جان ممبر تو تشریف لے آن. کیڑے کیڑے دکھ بیان کریے اس گھر دے. امیر المومنین دی ساری زندگی دکھاں کٹی ہے. فرمایا میرے گلے چ ہڈی پھسی ہوئی ہے، میری اکھ چ کنڈے چبے ہونے، میں علی اس طرح زندگی گزار رہا. مدینے رہے تو تا امیر المومنین کیڑی خوشی دے زندگی گزاری ہے. ویکھو نا اس تو وڈی غربت کیڑی ہے. مدینہ آباد ہویا نبی دی جوتی دا صدقہ، امیر المومنین دی محنت دا صدقہ مدینہ آباد ہویا. تو او وقت آیا جس علی اپنے ہاتھ نال لوگاں روٹی کھوائیے. جڑے بندے صحابہ صفہ چاہان تو او باچو اطلس دے کپڑے پاؤندیاں علی دی تلوار دا صدقہ. کائنات دے امیر تو وقت آیا جناب سیدہ اوکھی ٹیک لے کے اٹھے فرمایا یا علی میں سنیا جو مدینے دے لوگ تو سلام نہیں کر دے. رج رنئی کائنات دا امیر بے ساختہ علی دی اکھی وس پئیاں. فرمایا بطول گل ود گئی ہے. صرف یہ نہیں جو لوگ من سلام نہیں کر دے، میں سلام کردہ مدینے دے لوگ من جواب بھی نہیں دیں دے. علی نال کوئی ایک ظلم ہویا؟ خدا گوائے علی گھر چ موجودان، علی حیات چن صحت مندان. علی کسی امام علی دی اولاد جو کسی امام نالے ظلم نہیں ہویا. جو جیندے امام دے سامنے او دی زوجن تماچا لگا ہوا. علی او کائنات دا وید مظلوم ہے. علی ویدہ پیا جو بطول نو تماچا لگا. امیر المومنین دی کیڑے کیڑے دکھ بندہ بیان کرے. اولاد نہ اول ظلم ہوئے جو قبرہ نال قبرہ نہیں بنیاں. قافلہ کربلا تو ٹریا، اوکھی ودا ہوئی بھرا دی لاش نالو. مطلب سمجھا جو آسانی نال سینی اٹھیاں. اس وقت تک کسا بی بی حسین دی لاش نہیں چھوڑی جدن تک کن دا رنگ سرخ نہیں ہو گیا. سارے راہ عزیتاں ہوندگی نے سفر کر دیاں بھجن ایڈا تیز اٹھ بجین دیاں. تسی آپ انصاف نال دسو نا، چلو خاموشی نال سن دے رہو. جنہ بیبیاں دے ہاتھ انج بدے ہوئے ہون تے اٹھ بھی ہون بغیر پلان تو اٹھ بجین دیاں. خدا گواہ بال اس طریقے نال مال پکڑ دیاں جے تک ہتھاں دی طاقت راندی آئی بچے ہاتھ قابو کر دیاں. جدا ہتھاں دی طاقت مک ویندی آ بچہ ماں دو دے دا، ماں بچے دو دے دی آئی. ہاتھ چھٹ ونجنا، بال ڈھے پونا، اتو مسلمانہ دیاں سواریاں گزر ونجنا. اے اجر رسالت ملدا رہا آل محمد نو. ایک جگہ قافلے قیام کیتا، ایڈی جلدی کریں دیاں شامی جو سیدن بال بھول ویندیاں. میرے آقا دی 4 سالاں دی دھی سکینہ ستی ہے ایک جا وکری تے جا کے نا ایک سکے درخت دے قریب آ کے نا
امام سجاد نو آدھی جے تو آکھیں تو لازا میں سم پواں جدن دی کربلا تو ٹریاں نہ میں ستی کوئی نہ. امام فرمایا ون جے کوئی سمن دیں دی تو لازا سم. اس طریقے نال مٹی ماتمیوں کٹھی کیتی سے مٹی دا سرہانا بنا کے نہ ان کر کے سکینہ سم پئی ہے. تے ہولے دی بابا ایک وقت آنا بابا مدینے راندیا سے بابا تسی سفر ونجے وا تو میرے تو پوچھ دیا سکینہ تیرے واسطہ کے لے آواں تو میں کھجور چنگی لگتی ہے میں تو بابا میرے واسطہ اجوا کھجور لے کے وے. بابا مسجد نبوی روزہ رسول دی چھان تھلے باندھے آؤ میں نے اپنی جھولی چ بہن دیا اپنے ہتھاں نال میں کھجوراں کھوے دیا. بابا من تیری قسم میں کتنی دیہاڑ ہو گئی ہے میں بھوکی بھی ہاں میں تسی بھی ہاں. بابا تجھے تھکے ہو دیا تسی منا دیو سکینہ آ میرے سینے تے سم میں تھوڑے سینے تے سم دیا ہوں. بابا تھون سکون آ ویندا بابا تسی من پیار تو سکینہ سدیں دے آؤ. بابا آ دیکھ میں تیری قسم میں مٹی تے ستی پئیاں. بابا میرے کن درد کریں دے گلاں کریں دے سکینہ سم گئی ہے. ماتمیوں قافلہ ٹر گیا. 1 میل قافلہ گیا ہے جو شہید اعظم دی سانگ رک گئی ہے. کافی کوشش کی نہ میرے آقا حسین دی سانگ نہیں ٹری. اے ظالم امام سجاد دے سامنے آن کرے سجاد تیرے بابے دی سانگ کیوں نہیں ٹر دی. سید ادا میں پوچھ لینا. امام سجاد آئے تے کہ ڈٹھا نا میرے آقا دی سانگ تے عالیہ سین دا محمل آمنے سامنے کھڑے نا. میری سین تے دیکھ کے آدھے مولا سجاد آئے پپی اماں بابے تو پوچھ دیو نا سانگ کیوں نہیں ٹر دی. بی بی دیکھ کے دیا حسین او بہنی مروجنی سانگ تے روندہ بولیندہ نے سانگ کیوں نہیں ٹر دی. اکھی نن مظلوم دیاں کوئی سامن دے بدلن اکھاں وسپین. سیدہ زینب بھین یاد کر ڈا محرم ڈیگر ڈھل دی پئی آئی میں تیرا ہاتھ نپ کے وکھرا لے گیا. اماں دی جائی میں تن رو کے آکھا میری زندگی دا نام ای سکینہ میرے ٹر ونجن دے بعد میری دھی دی پارت ہوئی. ہن جو پوچھ دیئے میں کیوں رونا کیویں نہ رواں پچھلی منزل تے سکینہ رہ گئی ہے. سیدہ او تائی نہ ویسا جے تائی میری دھی ناسی. امام سامنے آن کردہ او شمر ظالمہ قافلے چو میری بہن رہ گئی ہے. بابے دی سانگ نہ ٹرسی جے تے میری بہن آسی. سن سو اے ظالم دا پوترا دا سجاد بال تے اگے بھی جھڑن دے رہے نا. سیدہ دا او ظالمہ اللہ تیرے تا لعنت کرے تیرے پہلے جھڑن دے رہے ہیں او پوترائن اے دھیے ہادے اے سیدہ دی غیرت دا مسئلہ ہے. اے ظالم آدھا سجاد ساڑھے کول ٹائم کوئی نہیں. سید آدھا بابے دی سانگ نہ ٹرسی جے تے میری بہن آسی. ظالم آدھا سجاد نیزے تازیانے ساڑھے کولن اساں اٹھان مرسائیں آخر حیوانن کے تائیں برداشت کرے سن. اٹھ ٹرسی تیری پھپی دا مامل ٹرسی تیرے بابے دی سانگا پہ ٹر پاؤسی. او میں نے تواڈی جوانی دی قسمیں گل کرنی آئی میری عالیہ سین دا سجاد اٹھ دی گردن تے آیا ہے. حکم دے کا دیا او حیوانوں میں اولل امر دی دیاں میں حکم پی دین دیاں مر ونجائے لیکن قدم نہ چوائے. یہ گل کرنی آئی بیتالی حیوانہ دیا گوڑیاں زمین تے آیا اپنی زبان چادر اوہل حکم دیتے جدا شام نیڑے آ گئی ہے. یا حکم کربلا دیا تن نان محمد دی قبر تگھر ونجیا. سبحان اللہ. 2 منٹ بیا میں پڑھنا ہے. شمر قافلہ نہ ٹرسی. زجر ابن قیس حرامی دوڑ دویا دے زید نہ کر 1 میل دی منزل میں وینا جلدی دے نال لے آنا. اے او بغیرت ظالم ہے. امام سجاد علیہ السلام نماز واجب
قنوت اے حرامی تا لعنت کر دیان اللہم لعن زجر ابن قیس اے حرامی ٹریا ہے میری سین دے دستے دعا بلند ہوئے نا آدھی میرے اللہ اے حرامی وڈا ظالم ہے میری دھی دا سان چھوٹا ہے میری سکینہ دی حفاظت کر رہے یہ گلہ سنیر بھائی جان حمید پتر مسلم دے آدھر سجاد پھپیاں آنکھ نہ رو وہ ماوان آنکھ نہ رو وہ میں نہ جلدی نہ لے آنا حمید آدھا اندھا گھوڑا منٹ پہلے نکلا میرا گھوڑا منٹ بعد نکلا ہے حمید آدھا میں گھوڑا بھجائیں دانا اچانک میرا گھوڑا ایک ٹبے دی بلندی تا آیا ہے آدھا قیامت دا منظر آما ڈٹھا ہے 5 سالان دی بچی ہے وال کھلے ہوئے کہیں ویلے سجے بج دیئے کہیں ویلے کھبے دوڑ دیئے رو رو کا دیئے بابا میں نے کربلا درا نہیں لبدا وہ بابا پھپیاں لگیاں گئیاں جنگل دا مولے میں کلی رہ گیا آدھن ہکے میل دی منزلہ میں گھوڑا بھجایا تا بڑا ای ظالم دا گھوڑا منٹ پہلے پہنچے تا میرا گھوڑا منٹ بعد پہنچے حمید آدھا میں دے دا پیا ہوں ای ظالم دے بچے سکینہ نے ایو جے عجر رسالت دیتا ہے بچی دیاں تلیاں زمین تے ونج لگیا نے آدھا 5ویں وار ای ظالم دا ہاتھ اٹھ دا پیا میں دے ہاتھ چ ہاتھ ونج پایا ہے میں کہ او ظالمہ کچھ حیا کر جنگ مردانہ لو دیئے دیئے آدھا میں ہاتھ جو نہ پایا میں پچھا مڑ کے ڈٹا میرے سکینہ نظر نہیں آئی آدھا میں ڈٹا دور کھڑو دیا وجود کم دائے نکے نکے ہاتھ بن گا دیا چاچا میں تیری جنت دی زمینہ او چاچا اللہ نرائی ایکوار من سجاد بلا اللہ لعنت اللہ قوم ظالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن عته أوهام الواصفين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون الصلاة سلسلہ گفتگو شہادت امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور یہ ہم نے کل عرض کیا ہے
کہ امیر المؤمنین کی پہچان کا جو ذریعہ ہے، دنیا والوں سے مت پوچھئے علی ابن ابی طالب سے، علی کا پوچھئے علی العظیم سے، اللہ سے پوچھئے یا اللہ تو بتا تیرا علی کیا ہے۔ معرفت امیر المومنین کو جو ایک ذریعہ ہے، سب سے بڑا ذریعہ، اس وجہ سے کہ کل قرآن اس بات پہ گواہ ہے، شان امیر المومنین کا تعلق دنیا والوں سے نہیں ہے۔ فضائل ایسے ہیں کہ حضور خود فرماتے ہیں میرے اللہ نے میرے بھائی علی کے لیے وہ فضائل قرار دیے ہیں دنیا میں کوئی اس کا حصہ کر ہی نہیں سکتا ہے، دنیا میں اس کا کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا ہے۔ لو کانت الریاض اقلاما، اگر سارے کے سارے درخت دنیا کے جتنے ہیں سارے قلمیں بن جائیں، دنیا کے جتنے بہار ہیں، سمندر ہیں، سارے پانی، یہ ساری کے ساری سیاہیاں بن جائیں، بولٹن کی سیاہی نہیں، مانچسٹر کی سیاہی نہیں، پورے انگلینڈ کی سیاہی نہیں، بلکہ پوری دنیا کے جتنے بھی سمندر ہیں، ساتوں سمندر جمع ہو جائیں، علی کے فضائل کو جن و انس کتابت کی صورت میں حساب کتاب میں لے کے آ جائیں، فرماتے ہیں لما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، ساری کلمیں ٹوٹ جائیں گی، درخت ختم ہو جائیں گے، جن و ملک اور انسان، عالم امکان کے انسان سارے ختم ہو جائیں گے، میرے بھائی علی ولی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ علی کے فضائل ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ علی بعض روایات میں ہے لما احصوا فضیلۃ من فضائل علی، علی کی کسی ایک فضیلت کا بھی تم شمار نہیں کر سکتے۔ علی عالم قرآن ہے، سلونی عن کتاب اللہ، علی کے متعلق جاننا چاہتے ہو قرآن سے پوچھو، اللہ سے پوچھو، دنیا والوں سے نہ پوچھو، دنیا کے مورخین سے نہ پوچھو، مفتیوں سے نہ پوچھو، شیخوں سے نہ پوچھو، مشائخ سے نہ پوچھو، پوچھنا ہے تو سب سے پہلا معرفت کا جو باب ہے، معرفت کے پہلے جلوے کا نام قرآن ہے، قرآن نے بتایا ہے۔ ولایت کے اس نظام کو فرمایا تمہیں علی کی پہچان چاہیے، علی کی پہچان کا ذریعہ قرآن، اور قرآن میں فرمایا سورہ فاتحہ سے اگر شروع کریں تو بائے بسم اللہ کا نقطہ علی، جو با کو نہیں سمجھے وہ آیت کو کیا سمجھے گا؟ جی جو بائے بسم اللہ، اور فرمایا کہ پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، حضور فرماتے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو مجھے صراط مستقیم پر، اہدنا معصوم فرماتے ہیں اثبتنا، اہدنا یعنی اثبتنا، ہمیں ثابت قدم، ہم ہیں صراط مستقیم پر ہیں، ہم علی مولا کے راستے میں ہیں، ہم راہ توحید میں ہیں، ہم راہ رسالت میں ہیں، ہم راہ ولایت پہ ہیں، اہدنا ہمیں اسی راستے پر تو قائم رکھ، راہ توحید پہ تو ہمیں قائم رکھ۔ اس وجہ سے کہ صراط اس کو کہتے ہیں جو سالک کو مسلوک، جو سالک کو مطلوب تک پہنچائے، سالک کہتے ہیں چلنے والے کو، جی سالک چلنے والے کو کہتے ہیں جو چلنے والے کو اپنی منزل تک پہنچائے، صراط مستقیم اسے کہتے ہیں۔ یہ وہ نہیں ہے کہ یہاں سے مانچسٹر سے کوئی لندن کی طرف روڈ جا رہا ہے پورے کا پورا، وہ نہیں ہے صراط۔ نہیں یہ ہے کہ زمین سے کوئی آسمان تک کوئی ایسی قسم کی فضائی جو ہے راستہ ہے کہ وہ، اس سے مراد جو ہے نا صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم اور ہے، صراط مستقیم وہ ہے کہ جو چلنے والے تو رب تک پہنچاتی ہے، وہ صراط مستقیم ہے کہ جو چلنے والے کو اپنے اللہ تک پہنچائے۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ خود پیغمبر فرماتے ہیں یا علی انت صراط المستقیم، انت نبع العظیم، انت امیر المؤمنین، انت امام المسلمین، حزب کا حزبی و حزبی حزب اللہ و حزب اعداء کا حزب الشیطان، اے علی تو صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ the right path، جو straight path،
وہ کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب، انت صراط المستقیم، تم صراط مستقیم ہو، انت نبأ العظیم، تم سب سے بڑی خبر ہو، انت امیر المؤمنین، مومنین کے امیر علی ہیں۔ اگر کسی نے علی مولا کی امارت میں آنا ہے تو اسے ایمان رکھنا ہوگا، اور اگر کسی نے امامت میں آنا ہے تو اسے تقوی رکھنا ہوگا، چونکہ امام کیا ہے؟ امیر المومنین ہے، امام المتقین ہے۔ فرماتے ہیں انت صدیق الاکبر، اے علی تو صدیق اکبر ہے، انت فاروق الاعظم، تو فاروق اعظم ہے، ان حزبک حزبی، تیرا گروہ میرا گروہ ہے، میرا گروہ حزب اللہ ہے، حزب اللہ میرا گروہ ہے، حزب خدا ہے میری، حزبی حزب اللہ، میرا گروہ کیا ہے؟ حزب خدا، اللہ کا گروہ ہے۔ ان حزب اعدائک حزب الشیطان، جو تیرے دشمن کا گروہ ہے وہ شیطانی گروہ ہے۔ علی مولا شان ایسی ہے، فضائل ایسے ہیں، زندگی اسی وجہ سے ایک پہچان کا جو ذریعہ ہے، ایک پہچان کا جو ذریعہ ہے قرآن ہے۔ فرمایا تمہیں صراط مستقیم چاہیے، تمہیں صحیح ڈائریکشن چاہیے، تمہیں صحیح راستہ چاہیے، صحیح راستہ تمہیں علی سے ملے گا۔ ڈائریکشن اگر انسان کی ٹھیک ہو، توجہ ہے، صلوات پڑھیں، بچے اپنا کام کرتے رہیں گے، چونکہ سینیٹائز کرنا، باہر کیف جو قانونی SOPs ہیں اس کو باہر کیف ہمیں آبزرو کرنا، اسے دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں۔ اس وجہ سے کہ اگر انسان کی ڈائریکشن ہی ٹھیک نہ ہو، ٹھیک ہے، مثلا آپ نے یہاں سے جانا ہے لندن اور آپ M6 پہ چڑھ گئے، M6 سے پھر M1 کی طرف جائیں گے نا، یا M40 کی طرف، وہ دوسری لحاظ سے۔ آپ M6 جو ساؤتھ ہے اس کے بجائے M6 جو ہے نا آپ نارتھ لے لیتے ہیں، ہیں تو دونوں M6 ہے ماشاءاللہ، کہیں گے دونوں کو M6، ایک M6 ساؤتھ کی طرف جا رہا ہے جو آ کر آپ لندن پہنچائے گا، دوسرا جو ہے نا M6 نارتھ جائے گا جو گلاسکو چلا جائے گا۔ آپ چڑھ جاتے ہیں M6 کے اوپر، آپ کہتے ہیں نہیں میں تو M6 پہ ہوں، بھائی ڈائریکشن دیکھیے کون سی ہے، ساؤتھ کی ہے نارتھ کی ہے؟ کہتا نہیں میرے پاس ماشاءاللہ گاڑی بڑی اچھی ہے اور ڈرائیور بھی بہت اچھا ہے۔ او بابا گاڑی ٹھیک ہے، آپ کے پاس ڈرائیور بھی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ پیٹرول سے بھری ہوئی سب بھی ٹھیک ہے، ڈیزل سے سب فٹ ہے آپ چیز، لیکن یہ بتاؤ تمہاری ڈائریکشن ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ نے لندن جانا ہے تو آپ کو ساؤتھ لینا پڑے گا۔ کہتا نہیں ہم جائیں گے M6 سے، ہم نارتھ پہ چلے جاتے ہیں، گاڑی اچھی ہے، جتنی سپیڈ لگائے گا اتنے اپنے مقصد سے دور ہوتا جائے گا۔ اسی وجہ سے پیغمبر نے مسلمانوں کی ڈائریکشن دینے کے لیے علی کا نام دیا کہ علی تمہاری ڈائریکشن ہے۔ علی تمہاری ڈائریکشن ہے۔ فرمایا دیکھو حضور فرماتے ہیں لو سلک الناس وادیا، اگر دنیا ساری کی ساری ایک طرف ہو جائے، ایک معاشر بپا ہو جائے، ساری کی ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، لو سلک الناس وادیا وسلک علی ابن ابی طالب وادیا، اور علی کا رخ دوسری طرف ہو جائے، ساری دنیا ایک طرف، ایک علی دوسری طرف، سارے جہان ایک طرف۔ تم کہتے ہو مین سٹریم اکثریت کا نام ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اکثریت کو تم نے نہیں دیکھنا ہے، ساری کی ساری اکثریت ایک طرف ہے۔ لو سلک الناس وادیا وسلک علی ابن ابی طالب وادیا، اور علی کا رخ دوسری طرف ہے۔ فرمایا فاسلک وادی علی خل الناس، ساری دنیا کو چھوڑ دینا، وہی رخ اختیار کرنا جدھر علی کا رخ ہے۔ ساری تمہاری مین سٹریم علی ہے، تمہاری اصل جہت علی ہے، تمہاری اصل منزل علی ہے، تمہاری اصل سمت علی ہے، تم نے علی کو دیکھنا ہے، جدھر علی کا رخ ادھر تمہارا رخ۔ یہ مت کہنا کہ اکثریت ہے، جی ہاں جی اکثریت ہے تو والجماعت ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، اکثریت کی بات نہیں ہے، بات حق کی ہوتی ہے۔
حق اقلیت کی صورت میں ہو تو حق ہے، حق اکثریت کی صورت میں ہو تو حق ہے۔ اکثریت کی بات نہیں ہے، اکثریت کوئی مین سٹریم نہیں ہوا کرتی ہے، یہ تمہارا نظریہ غلط ہے۔ ہم تمہارا نظریہ غلط قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ قرآن نے بھی کہا ہے اکثرهم لا یعلمون، اکثر جاہل ہیں، اکثر ناشکرے ہیں۔ اکثریت اگر دیکھی جائے، مین سٹریم دیکھی جائے، مین سٹریم حق ہوا کرتی ہے، اور جب حق ہوتی ہے الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ میرے اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائیں، معیار حق خود علی کی ذات ہے۔ اس وجہ سے فرمایا قرآن کو دیکھو، قرآن کو دیکھو، علی کو پہچانو۔ جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں، قرآن کی تعلیم لیں۔ اس وجہ سے تاکید کی گئی ہے بچوں کو قرآن، جوانوں کو قرآن۔ ایک چیز جو امام کی حسرتوں میں شامل ہے، امام نے جس بات کی طرف زیادہ تاکید کی ہے، اللہ اللہ فی القرآن۔ ہمارا ہم سے بڑھ کر قرآن میں کوئی نہیں جانا چاہیے آگے۔ ماشاءاللہ جناب ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں، ماشاءاللہ بڑے بڑے اکاؤنٹنٹ ہیں، قرآن نہیں پڑھنا آتا، وضو کرنا نہیں آتا۔ اچھا بھائی، اچھی عجیب مولائی ہیں آپ، عجیب مولا کے ماننے والے ہیں۔ قرآن آپ کو ٹھیک ہونا چاہیے، تعلیم آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے۔ علی تو پورا نظام تربیت کا نام ہے۔ علی کے جو سائے میں زندگی گزارتا ہے، اللہ اللہ فی القرآن، بستر شہادت میں ہے، بات قرآن کی ہو رہی ہے۔ کچھ چیزیں بتائیں ہیں جو حسرتیں ہیں میرے مولا کی، ان حسرتوں میں سے ایک یہ ہے قرآن کے مسئلے۔ قرآن کے متعلق ہمیشہ تمہیں قرآن کو محجور نہیں کرنا ہے۔ شکایت ہوگی جس طرح عالم شکایت کرے گا قیامت کے دن، مسجد شکایت بھی کرے گی۔ جی مسجد کہے گی ہاں یا اللہ بنایا تھا ماشاءاللہ، کیا کنٹریبیوشن ہوا، کیا سب چیزیں ہوئیں، اس کے بعد نماز ایک نہیں پڑھتا تھا۔ جی اسی طرح قرآن بھی شکایت کرے گا، قرآن بھی یا اللہ ماہ مبارک رمضان آ گیا، سارے قرآن جو ہے نا گھر میں تقسیم ہو گیا، ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آئندہ سال دیکھیں گے۔ قرآنی تعلیمات، قرآنی سلسلہ، فرمایا ادبوا اولادکم، ٹرین یور چلڈرن، ایجوکیٹ یور چلڈرن، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، انہیں 3 چیزیں سکھاؤ اپنی اولاد کو، 3 چیزیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، لو اینڈ افیکشن آف یور پروفٹ، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، ان کے ذہنوں میں لاؤ۔ نبی کی محبت کیسے آئے گی؟ ان میں علم آئے گا تو آئے گی نا۔ ایک چیز جو دشمنی کرنے والے منافقین چالاک تھے، وہ ان میں سے ایک یہ تھا، ان کو دور رکھو علم سے، ان کو علم سے دور رکھو۔ علم سے دور ہوں گے تو علی سے خود بخود دور ہو جائیں گے۔ معاویہ نے کہا ایک دفعہ عمر عاص کو کہ علی کا کیسے مقابلہ کیا جائے۔ علی کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ ذوالفقار ہے، نہ وہ علم ہے، نہ وہ حکمت، علی کا کیسے مقابلہ کیا جائے؟ انہوں نے کہا علی کا مقابلہ کرنا آسان ہے۔ کیا کیسے کیا جائے؟ کہا جہل جماعت کے ذریعے، جماعت کو جاہل بنا دو، خود بخود علی کا مقابلہ ہو جائے گا۔ اس وجہ سے کہ جاہل کا کیا کام ہے علی سے؟ علی تو کل علم کا نام ہے، کل ایمان کا نام ہے۔ سب سے بڑی دشمنی یہ کی گئی کہ لوگوں کو جاہل رکھو، لوگوں کو جاہل رکھو، لوگوں میں علم نہیں آئے۔ جب علم نہیں آئے گا لوگ علم سے دور رہیں گے۔ جتنے آپ کے پاس علم زیادہ ہوگا اتنا ہی آپ علی کے قریب جائیں گے، قریب جائیں گے۔ علی کے قریب وہی جاتا ہے جو علم رکھتا ہے، علی کے قریب۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا گھر ہوں، علی اس کا در ہے، علی اس کا در ہے۔ انا دار الحکمت وعلی بابھا، انا دار الفقہ وعلی بابھا، میں شریعت کا گھر ہوں،
اس کا دروازہ علی ہے. میں دین کا گھر ہوں, اس کا دروازہ علی ہے. میں تدین کا گھر ہوں, اس کا دروازہ علی ہے. میں اخلاقیات کا گھر ہوں, اس کا دروازہ علی ہے. علی ہے. لوگوں کو علم کی طرف ہمیشہ یاد رکھو, علم کے سلسلے میں, اس وجہ سے کہ یہ دن علم کے ہیں, یہ دن تقوی کے ہیں, یہ دن اخلاقیات کے ہیں, یہ دن مانگنے کے ہیں, یہ دن قدر کے ہیں, یہ دن شب قدر کے ہیں, یہ اپنی ویلیو کو سمجھنے کے ہیں. اپنی انسان ہر روز کہ جس طرح خود مولا فرماتے ہیں مجھے ہر روز پیغمبر اخلاقیات سکھایا کرتے تھے. ہر روز. ہم کتنی ہر روز سیکھتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور سمجھیں اس بات کے لیے کہ ہم ہر روز کتنا ہم 5 منٹ مطالعہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ جسٹ 25 منٹس, 5 منٹس. شروع کریں آج سے. نہیں کرتے کوئی بات نہیں ہے. آج کہیں یا اللہ تجھے امیر المومنین کا صدقہ دیتے ہیں, یہ امیر المومنین کے صدقے میں مجھے علم عطا فرما. کتنی بڑی چیز ہے. اس علم کو آج فقط شروع کریں. جسٹ 25 منٹس, 5 منٹس, 5 منٹ سے شروع کریں. کل سے 5 منٹ. کتنے ہمارے یہاں اسٹڈی سرکلز ہیں؟ نہیں. ہم ماشاءاللہ باقی سب چیزیں اب میں کیا کیا کھولوں اور کیا کیا بتاؤں, مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. اب میں جی چاہتا تھا شعر بھی پڑھوں, نہیں پڑھتا. چلیں تو باہر کیف میں اتنا بتاؤں آپ کو, علی کی ان حسرتوں میں سے کیوں مولا میرے فرماتے ہیں میں جوان کو اگر دیکھوں, جوان اسی طرح فضول علم کی طرف نہیں جا رہا ہے, میرا جی چاہتا ہے میں اسے سولی پہ چڑھا دوں. مولا امیر المومنین ہمارے والدین سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والے ہیں, ہم اس سولی پہ کیوں چڑھائیں گے ہم اس سولی پہ؟ یا معصوم فرماتے ہیں کہ جو جوان علم حاصل نہیں کرتا میرا جی چاہتا ہے میں اسے قیدی بنا دوں. اچھا بابا قیدی بنائیں, کیا معصوم ہمارے چاہتے ہیں کہ جوانوں کو قید کیا جائے, ان کو جیل میں ڈالا جائے؟ کیا مطلب ہے ان سب چیزوں؟ اہمیت ہمیں بتانے کے لیے ایک چیز کہ جس کی طرف ہمیں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے, اور ہماری بقا کا راز ایک یہی رہا ہے کہ ہم متصل ہیں اس علم کے ساتھ کہ جو علم اللہ کی طرف سے معصومین تک آیا ہے, اس کی وجہ سے ہم باقی ہیں اب تک. اس وجہ سے زیادہ جو ضرورت ہے اس امر کے لیے, جوانوں سے میں ضرور کہوں گا کہ کبھی بھی اپنا ٹائم فضول ضائع نہ کریں, کبھی بھی. اس وجہ سے کہ ہم ہر منزل پہ آ جاؤ تو ہم کسی جگہ پیچھے رہنے والے نہیں ہو, تم ہر لحاظ کے ساتھ آگے بڑھو. تم علم کے ساتھ تو سائنس میں جاتے تو آگے جاؤ, تم سب سے. تم کس میں جانا چاہو, تم اکاؤنٹنٹ بننا چاہتے ہو سب سے آگے جاؤ, تم انجینئر بننا چاہتے ہو سب سے آگے جاؤ, ڈاکٹر بننا چاہتے ہو سب سے آگے جاؤ. باقی پیچھے رہ جائیں تو رہ جائیں, تم ان کے ماننے والے ہو کہ جو پہلا ہے محاذ اسلام کا سب سے علمدار. دنیا کے پاس تو نمونے نہیں ہیں, وہ پیچھے رہ جائیں تو ان کو شاید بن جائے کہ ہمارے پاس کیا تھا, آپ کے پاس کیا ہے, آپ کے پاس نہیں, ہمیں تو یہ میرا اللہ کہے گا اچھا تمہارے پاس ہم نے نمونہ ایسا دیا ہے جو مرتضیٰ کی شکل میں ہے, مجتبیٰ کی شکل میں ہے, شہید کربلا کی شکل میں ہے, اور ایسا نمونہ قائم کر دیا ہے کہ جو تا قیام قیامت قائم رہنے والا ہے. ایسے نمونے تمہارے پاس موجود ہیں, تمہیں یہ نہیں کہنا ہے. اس وجہ سے کچھ حسرتیں امیر المومنین کی, ان میں سے ایک علم کی طرف جانا ہے, غفلتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, قرآن کے سائے میں زندگی گزارنی ہے, اور قرآن ہی نے بتایا ہے شان جو, اور میں نے جو آیت سورہ مائدہ کی پڑھی, آیت نمبر 55 ہے, بہت خوبصورت انداز کے ساتھ اللہ نے اپنی ولایت کو بتایا. فرمایا انما ولیکم اللہ. بس ایک اعتراض جو ابن تیمیہ کا ہے اس کا جواب دے کے میں بس تمام کروں گا مجلس. جو وہابیزم کا سردار ہے, یہ عبد الوہاب کا بھی باپ دادا جو ہے نا یہی ابن تیمیہ ہے, یہ سارے جتنے ہیں, اس کے پاس ایک جواب دے کے اس سلسلے میں انما یرید اللہ انما ولیکم اللہ, یہاں پہ بھی انما ہے, دونوں جگہ انما ہے. انما کے یعنی کلمہ حصر ہے, منحصر کر دیا اللہ نے ولایت کو, نظام ولایت کو اللہ نے منحصر کر دیا ہے. اچھا اب نظام ولایت کو کس طرح منحصر کیا؟ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین
یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا بس ولی تمہارا اللہ ہے ایک. دوسرا تمہارا ولی رسول ہے. تیسرا تمہارا ولی وہ ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والی ہستی کا نام سنی شیعہ سارے اس میں سارے مورخین سارے محدثین نے سارے مفسرین نے جی صاحب کشاف کو دیکھیں آلوسی کو دیکھیں طبری کو دیکھیں بڑے بڑے جتنے بھی ہیں مفسرین سب نے اور سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے نا اہل سنت کی خود کتابیں جو بڑے بڑے مشائخ ہیں بڑے بڑے مفتی ہیں بڑے بڑے محدثین ہیں بڑے بڑے شیخ ہیں سب نے لکھا ہے کہ وہ جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والی ہستی ہے ان کا نام علی ابن ابی طالب ہے. علی ہیں کہ جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے. اب زکوٰۃ جب دی اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی غریب تھا فقیر تھا کہا کہ مجھے تصدق کریں مجھے صدقہ دیں. سارے موجود تھے اس وقت جب اللہ کی طرف سے آئے تھے. بعد میں تو 40 انگوٹھیاں دیتے رہے لیکن آیت ایک دفعہ بھی نہیں ہے ایک دفعہ بھی آیت نہیں ہے. اس طرح لوگوں کو دکھا کے انگوٹھیاں دینے سے آیتیں نہیں آتی ہیں. اخلاص چاہیے اخلاص کے ذریعے آتی ہیں آیتیں. اخلاص نہ ہو تو کوئی آیت نہیں آتی. 40 دن دیتے رہے 40 مرتبہ دیتے رہے مگر ایک بھی آیت نازل. یہاں پہ فرمایا انما ولیکم اللہ ہو تمہارا ولی بس اللہ ہے. بس اللہ ہے تمہارا ولی. کون سی ولایت ہے یہاں پہ؟ ولایت تکوینی بھی ہے ولایت تشریعی بھی ہے. لمبی بازوں میں نہیں جاتا. جس طرح اللہ کی ولایت تکوینی ہے اسی طرح اللہ کی ولایت تشریعی ہے. اسی کو اللہ نے اپنے رسول کے ذمہ کیا ہے. ولایت ساری کا مرکز اللہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اللہ نے ولایت کا نظام کیا. اللہ نے وہ ولایت کو اپنے پیغمبر کو دی ہے. یعنی وہی اب 2 دفعہ یہاں پہ ولایت کا لفظ استعمال نہیں ہے ایک ہی لفظ ہے انما ولیکم اللہ ہو. انما ولیکم اللہ کے بعد جو ہے نا پھر ولیکم نہیں فرمایا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ واو کے ساتھ جو ہے نا وہ ربط دیا ہے. اور وہاں دوسرے بھی کیا ہیں جس طرح خدا کی ولایت ہے اسی طرح مصطفیٰ کی ولایت ہے اسی طرح مرتضیٰ کی ولایت ہے. اور پھر تم کہتے ہو کہ خلافت ہوں و خلیفت ہوں بلا فضل کیوں کہتے ہو؟ میں اس دفعہ گیا پاکستان تو مجھے بعض جو ہے نا وہ بتایا گیا کہ بہت زیادہ جو اعتراض ہوتا ہے ہماری اذانوں پہ. مجھے بھی یہاں پہ ہمارے ہاں بھی ایک جو بڑی لمبی تقریباً 9 منٹ کی ہمارے ہاں ہدایت ٹی وی پہ ایک اذان آتی ہے اس میں بھی کافی جو ہے نا وہ خلیفت ہو بلا فصل جو ہے نا بہت طولانی انداز کے ساتھ. مجھے اسلام آباد میں بھی کہا گیا کہ ماشاءاللہ دیکھے نہیں جی ہدایت. تو بہار کے وہاں پہ جو سب سے بڑا دوسروں کی طرف سے اعتراض کہ دیکھیں نا جی یہ تو ایک قسم کی گالی بن جاتی ہے. کہتے ہیں کہ خلیفت ہو بلا فصل یہ جی علی ابن ابی طالب کو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں یہ کہاں سے ہے؟ میں کہتا ہوں تمہیں نہیں پتہ ہے یہ آیا ولایت سے ہے. اللہ نے کہا کہ میں تمہارا خدا تمہارا ولی ہے مصطفیٰ تمہارا ولی ہے. اور وہ ولی ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا کرتا ہے. اللہ نے جب فاصلہ نہیں کیا اپنی خدائی کے بعد اپنی رسالت کا اعلان کیا رسالت کے بعد ولایت کا اعلان کیا. اگر اللہ فاصلہ دیتا تو ہم بھی فاصلہ دے دیتے. اللہ نے بھی فاصلہ نہیں دیا. یہ خلیفت بلا فصل یہیں سے ہے. یہ خلیفت بلا فصل. اور پھر اللہ کے رسول نے بھی فاصلہ نہیں دیا ہے. جس طرح اللہ نے آئے ولایت میں فاصلہ نہیں ہے. اگر فاصلہ ہوتا نا بیچ میں کوئی اور ولی ہے کوئی اور ولی ہے کوئی اور ولی ہے جی جتنے 8-10 بنا لیں کوئی وہ نہیں ہے. اگر فاصلہ ہوتا تو ہم بھی فاصلہ دے دیتے. یعنی بلا فاصل کا مطلب یعنی یہ ہے کہ ہم فاصلوں کے قائل نہیں ہیں. ہم نبی کے بعد علی کو ماننے والوں والے ہیں. اس وجہ سے وہاں بھی فاصلہ نہیں. اسی طرح حضور نے بھی فاصلہ نہیں دیا جب فرمایا ان اللہ مولائی وانا مولا کل مؤمن و مومنہ.
دیکھو اللہ میرا مولا ہے، فاصلہ دیکھو وہاں پہ بھی نہیں ہے، اللہ میرا مولا ہے، ان اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَا كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، اور میں ہر مومن اور مومنہ کا مولا ہوں، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ یہاں پہ بھی فاصلہ نہیں، اگر یہاں پہ بھی فاصلہ ہوتا من کنت مولا ہو، آگے کوئی اور فاصلہ ہوتا تو پھر ہم بھی فاصلے کے قائل۔ اللہ بھی بلا فاصل کا قائل ہے اپنی ولایت میں، اللہ کا رسول بھی بلا فاصل قائل ہیں اپنی ولایت میں، اور وہ ہے علی ابن ابی طالب کی ولایت۔ علی کی ولایت، ولایت امیر المومنین، خوش بحال خوش نصیب ہیں، یہ کتنی بڑی سعادت ہے، اللہ نے ہمیں ولایت امیر المومنین کا سایہ جو ہے وہ نصیب فرمایا ہے، اور اسی ولایت کے سائے میں ہم لوگ جمع ہیں آج، اسی ولایت ہی کے سائے میں ظاہر ہے کہ جب ان کا خمیر مولائی بنتا ہے تو پھر ان کے غم میں انسان غم مناتا ہے، ان کی خوشی میں انسان خوشی مناتا ہے۔ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری اس بچی ہوئی طینت سے خلق ہوئے ہیں۔ یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا، جب ہم خوش ہوتے ہیں یہ خوش ہوا کرتے ہیں، جب ہم غمزدہ ہوتے ہیں تو یہ غمزدہ ہوا کرتے ہیں۔ اس حد تک جہاں جہاں پہ بھی ہے اس وقت پوری دنیا میں آپ دیکھیں، سارے عزاداران امیر المومنین اس وقت پرسک، ٹھیک ہے ماحول جیسا بھی ہو، مسائل جیسے بھی ہوں، بیماریاں جیسی بھی ہوں، ہم اپنی ساری SOPs کے ساتھ اپنے مولا کا غم منانے والوں میں سے ہیں۔ اور یہ چیز ہے، یہ تاکید کی گئی ہے اس بات کے لیے، اس وجہ سے کہ امیر المومنین مظلوم کائنات ہیں۔ آج اگر آپ اس زیارت میں پڑھتے ہیں اور زیارت کے جملے جو مولا کے ہیں، اس میں کیا ہے؟ ایک زیارت کے جملہ جو آپ پڑھتے ہیں ابتدا، وہ کیا ہے؟ السلام علیکہ یا اصبر الصابرین، میرا سلام ہو آپ پہ کہ آپ سب سے زیادہ صابر ہیں، سب سے زیادہ آپ نے صبر کیا ہے۔ ہمارے امام حسن مجتبی نے بھی صبر کیا ہے، لیکن وہ اصبر الصابرین نہیں ہیں۔ سید الشہداء نے بھی صبر کیا ہے۔ اصبر الصابرین کی جو زیارت ہے فقط امیر المومنین کے لیے ہے۔ امام زین العابدین نے بھی صبر کیا ہے، لیکن اصبر الصابرین میں جو زیارت ہے وہ امیر المومنین کی ہے۔ آپ امام محمد باقر کو دیکھیے، سارے معصوموں نے صبر کیا ہے، سارے معصوموں نے صبر کی اعلیٰ منازل کو طے کیا، لیکن سارے معصومین میں ایک سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں۔ السلام علیکہ یا اصبر الصابرین، یہ کون سا صبر ہے کہ جس کی طرف، کیا صبر کون سی منزل کی طرف ہے کہ جس کی وجہ سے امام کو کہتے ہیں اے سب سے زیادہ صبر کرنے والے، تجھ پر میرا سلام ہو۔ کون سی؟ آپ آئینے ذرا دیکھیں پیغمبر کے بعد کس کس چیز پہ صبر کیا۔ گلے میں رسی ڈالی گئی تو صبر کیا، دروازے پہ آ کر دھمکی دی گئی تو صبر کیا، جہاں پہ اللہ کی آیتیں نازل ہوتی تھی وہاں پہ آگ لائی گئی تو صبر کیا۔ ہاں، اس عالم کو بھی دیکھا کہ جب بی بی بین الدار والجدار، کہ بی بی در و دیوار کے درمیان ہے، اس وقت بھی صبر کیا۔ جب محسن شہید ہوا اس وقت بھی صبر کیا۔ جب تنہائی کے ساتھ زہرائے مرضیہ کو دفن کیا اس کے بعد بھی صبر کیا۔ قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا زہرا تیرے اس عزا میں آج 30 سال کے بعد عزادار سیدہ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ ہائے ضرب لگتی ہے، کہتے ہیں کہ 19ویں کی جو شب ہے بڑی کرب والی ہے، بڑی دکھوں والی ہے، بڑی مصیبت والی ہے، بڑی عذاب والی ہے۔ ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں، عبادت میں گزار کے صبح جاتے ہیں، گلدستے اذان پہ اذان جب کہتے ہیں، اس کے بعد پھر موعظہ کرتے ہیں، جتنے سوئے ہوئے ہیں ان سب کو آرام کے ساتھ موعظہ کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ چلو بندگان
پیاران خدا نماز کا وقت ہو گیا ہے. ابن ملجم کو بھی دیکھا, اسے بھی نصیحت کی, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز تو انسان کو بے حیائی سے بچاتی ہے, برائیوں سے بچاتی ہے, فحشاء اور منکرات سے بچاتی ہے. مجھے پتا ہے تم نے کیا چھپایا ہوا ہے, مجھے پتا ہے تم کس لیے آئے ہو. اللہ کے نمازی نے نماز شروع کی, ہائے پہلی رکعت تمام ہوئی, ہائے پہلا سجدہ تمام ہوا, دوسرے سجدے سے سر اٹھانا تھا, ادھر سے سر اٹھنا تھا, ادھر سے ابن ملجم کی تلوار کا گرنا تھا. ایسے میں آ گئے جبریل امین, ہائے وسط زمین اور آسمان, آ کر مرثیہ پڑھنے لگے, آ کر رونے لگے, آ کر نوحہ پڑھنے لگے. آ جاؤ دیکھو پیغمبر کے بھائی کو مار دیا گیا, واللہ انتمست. ہائے آج دیکھو آ گئے ارکان الخدا, آج ہدایت کے چراغ گل ہو گئے ہیں. آئے قتل ابن مم المصطفیٰ, ابن عم کو پیغمبر کے بھائی کو مار دیا گیا. ہائے قتلہ اشکل اشکیا, انہیں شقی ترین فرد نے مارا ہے. ہائے اس کے بعد آتے ہیں, کہتے ہیں امام کو اس شدید زخم کی وجہ سے, لیکن امام حسن کو فرماتے ہیں بیٹا سب سے پہلے نماز کی تکمیل کراؤ. نماز کی تکمیل تیروں کے چھاؤں میں نہیں ہو رہی ہے, آج نماز کی تکمیل سید الشہداء آپ نے بڑی نماز پڑھی ہے. اگر آج آئیے نا اپنے بھائی کی نماز بھی دیکھیے, بھائی نے کیسے نماز پڑھائی ہے. باپ زخمی حالت میں ہے, بیٹا نماز پڑھا رہا ہے, وہ خضوع اور خشوع کا عالم ہے. نماز کی تکمیل کے بعد ہائے تاریخ کہتی ہے ایک موٹی چادر منگوائی گئی, ایک گلیم منگوائی گئی. ہائے امام کو چار کونے, کہتے ہیں بیٹوں نے پکڑا. ایک دفعہ جب بیت شرف کے قریب پہنچتے ہیں, میرے مولا فرماتے ہیں حسن بیٹا اس طرح کرو, ہمارے چاہنے والوں کو کہہ دو, ہمارے صحابیوں کو کہہ دو, اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائے. غیرت امامت گوارا نہیں کرتی. ہائے زینب اور ام کلثوم کی صدائے گریہ ان نامحرموں کے کانوں تک آئے. مولا آپ تو یہ تو 40 ہجری ہے, ابھی 61 ہجری آنے والی ہے. ہاں یہی کوفہ ہوگا, یہی بازار ہوگا, یہی آپ کی بیٹیاں ہوگی, بے مکنا و چادر ہوگی. اس کے بعد امام فرماتے ہیں بیٹا اس طرح کرو, مجھے اس طرح کرو, مجھے سہارا دو. میں نہیں چاہتا کہ اس طرح زخمی حالت میں اپنی بیٹیوں کو مجھے سہارا دے کر لے چلو. ہاں جب بیٹے رو رہے تھے باپ تسلی دے رہا تھا, لیکن جب تاریخ کہتی ہے جب امیر المومنین نے سب سے پہلے بیٹی کو دیکھا, زہرا اور ام کلثوم کو دیکھا, ایک دفعہ گلے کے ساتھ لگا کر زہرا قطار, کہاں بیٹوں کو تسلی, کہاں بچیوں کو پرسا. اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ ابن ملجم کو جب لایا جاتا ہے گلے گیا, آئے اس کو دیکھا, اس کے ہاتھ بڑے سخت بندے ہوئے ہیں. امام نے فرمایا حسن بیٹا میں ایک قاتل کو نہیں دیکھ سکتا, اس کے ہاتھوں میں اس طرح رسل ہو. یا امیر المومنین کیا کوفہ والوں کو بتا رہے ہیں کہ میں قاتل کے ہاتھ میں بھی رسل نہیں دیکھ سکتا. کہیں ایسا نہ ہو میری بیٹیاں ہو رسل بستہ ہو, ان کے ہاتھ پسے گردن. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام ينقلبون. کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب, کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب. بابا کو جا کر ہائے فضا دینا پیغام مسلح پر, رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر.
زخمی پہلو جب یاد آیا زخمی پیشانی بھول گیا، زخمی پہلو جب یاد آیا زخمی پیشانی بھول گیا، زہرا کی مصیبت پر رویا مظلوم امام مصلی پر رو رو کہ علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر۔ یہ پہلی فجر ہے زینب کی، سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں، یہ پہلی فجر ہے زینب کی، سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں، دل ڈوبتا ہے آتا ہی نہیں، ایک پل آرام مصلی پر رو رو کہ علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر۔ دیوار کعبہ بیٹھ گئی الحمد لہو میں ڈوب گئی، دیوار کعبہ بیٹھ گئی الحمد لہو میں ڈوب گئی، امت سے ملا ہے مولا کو کیسا انعام مصلی پر رو رو کہ علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر۔ اس غیرت دار کی غیرت پر روتی ہے علی کی غربت بھی، اس غیرت دار کی غیرت پر روتی ہے علی کی غربت بھی، 40 برس جو کہتا رہا الشام الشام مصلی پر رو رو کہ علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر۔ شبیر کی جانب سے اکبر قاتل کو پلایا تھا شربت، شبیر کی جانب سے اکبر قاتل کو پلایا تھا شربت، جب یاد علی کو آیا تھا ایک تشنا گام مصلی پر رو رو کہ علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر۔ یا علی یا علی یا علی